آج آپ کے لیے ایک شاندار سی مزیدار سی ویڈیو، جس کو سن کے آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ارے پیسے نہیں، سوری، ٹائم واپس. آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اپنے میں کچھ اپنے بچپن کے واقعات آپ سے شیئر کروں گی. اتنے مزے کے میرے بچپن کے واقعات ہیں، آپ سنیں گے تو آپ ہنسیں گے بھی، حیرت بھی کریں گے. اچھا، اتنا بھی مزہ آ سکتا ہے کسی کو. اور آج کل کے بچوں کو سناؤ تو کہتے ہیں تو فیری ٹیلز لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہم لوگ ماشاءاللہ سے کم بھی 30 سے 35 افراد ایک ہی گھر میں رہتے تھے. ہمارا کیا کام تھا، ہم صبح اٹھتے تھے اور سب سے پہلے اسکول گئے. اسکول سے آ کے پھر ہم نے کیا کہتے ہیں بیگ رکھے اور کھانا کھایا. کھانا کھا کے پھر ہم تھوڑی دیر لیٹے بیٹھے. پھر شام میں ہم چھت پہ چلے گئے. چھت پہ جا کے ہم نے تو وہ ہنگامہ کرنا ہوتا تھا. کبوتر پالے ہوئے تھے، پتنگ بازی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، کھیلنا، برف پانی کھیلنا، پہل دودھ کھیلنا، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کھیل ہوتے تھے. اس کے بعد ہمیں بڑی مشکلوں سے ڈانٹ کے چھت سے نیچے اتارا جاتا تھا. ایک دفعہ کا بڑا مزیدار قصہ ہے. میرے گھر کے سامنے والے گھر میں نا ایک کھڑکی تھی جس میں کچن تھا. اس کچن میں ایک بہت پیاری سی سامنے لڑکی رہتی تھی. اس کو میرا کزنز ہے جو تاڑا تھا مطلب اس کو دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے. تو ان کے بھائی نے آ کے میرے والد سے شکایت کی، کیونکہ میرے والد کا ایسا روب اور دبدبا تھا کہ پورا خاندان ان سے ڈرتا تھا. جب انہیں نے ہمارے پاپا سے آ کے شکایت کی کہ آپ کا جو بھانجا ہے وہ ہماری بیٹی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ انہیں نے آواز دی اس کا نام لے کے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو انہیں نے فوراً جواب دیا، ارے میری چھت ہے، میں کچھ بھی کروں. تو اس پہ انہیں نے اس کو ڈانٹا، تمہارے باپ کی چھت ہے، نیچے آؤ. ہم لوگ کا ہنس ہنس کے سب کا برا حال، بیچارے کا منہ اتنا سا. وہ نیچے آ گیا. بہت مزیدار لائف ہوتی تھی ہمارے دور کی، بہت مزہ آتا تھا. ہم سب کو فل انجوائے کرتے تھے ہم لوگ اپنی لائف میں. اور مزے کی بات، جب کیری کا سیزن آتا تھا ہمارے گھر کے سامنے کیری کے درخت لگے تھے. ہم سب کا ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ ایک کیری ضرور توڑنی ہے. اور جب ہم کیری توڑ رہے ہوتے تھے تو ان کے گھر میں جب رات کو لوگ سو جاتے تھے، پھر ہم درخت پہ پتھر مار مار کے کیری توڑتے تھے. اور وہ بیچارے نیند سے اٹھ کر آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے واسطے صبح توڑ لیا کرو، ابھی ہم کو سونے دو. اور ہم لوگ کیا کرتے تھے، ان کے گھر کا باہر سے کبھی جب بہت زیادہ ہم پکڑے جانے لگے تو ہم نے ان کا باہر سے دروازے کنڈی لگا دیا کرتے تھے. بیچارے کھٹکھٹا کے ہی رہ جاتے تھے. صبح کوئی اللہ کا بندہ بیچارہ ان کی دروازہ کھولتا تھا. خیر ہم اتنے شرارتی تھے، اتنے زیادہ، لیکن بدتمیز نہیں تھے. کوئی ڈانٹتا تھا تو سر جھکا کے سن بھی لیتے تھے. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمیں محلے والے بھی ڈانٹتے تھے تو ہم سر جھکا کے سن لیتے تھے. کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ارے آنٹی آپ کون ہوتی ہیں ہمیں ڈانٹنے والی. یا جا کے پیرنٹس کو یہ نہیں پتا تھا، پیرنٹس کو بولیں گے، پیرنٹ تو ہمیں ہی ڈانٹیں گے کہ آپ نے جواب کیوں دیا، یا آپ لوگوں نے کیوں ان کو بولا کہ آپ نے کچھ کیا ہوگا جب بھی ڈانٹ پڑی ہوگی. پہلے کے پیرنٹس ایسے ہوتے تھے اور پہلے کے محلے والے بھی بہت اچھے ہوتے تھے. اب کے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں، نہ ملنا نہ جلنا، نہ وہ والی لائف ہی ختم ہو گئی جس میں فل انجوائے، فل مزہ. ہم لوگ کو اتنا مزہ آتا تھا. پلس ہمارے دور دور جو کزنس رہتے تھے وہ بھی چھٹیوں میں ہمارے گھر آ جاتے تھے. پھر کچھ چھٹیوں میں ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے. سمجھو ایک طرح سے ایک فن، ایک میلہ سا ہی لگا رہتا تھا ہر گھر میں. آس پاس کے سب کے، جو ہمارے کزنس کا گھر تھا، جو ہمارے گھر تھا، ہم لوگ فل انجوائے کرتے تھے. رات میں کھیلنا، دن میں سونا. تھوڑی دیر دن میں اگر سوتے نہیں تھے تو ہماری بڑی جو بہن ہے وہ ہمیں تو بہت مار لگاتی تھی اور ہم لوگ کہتے تھے ہم سو گئے. پھر جیسی وہ سوتی تھی ہم اٹھ کے باہر بھاگ جاتے تھے. خیر فل انجوائے کرتے تھے. یہ تھی لائف پہلے کی، یہ زندگی تھی، بہت اچھی زندگی تھی. تھوڑے سے بھی پیسے مل جاتے تھے، کچھ بھی آ جائے کھا لیں گے جا کے. اب کی طرح بچوں کی طرح نہیں کہ جمع کریں گے کچھ، وہ فوڈ پانڈا سے کچھ اچھا ہی آرڈر کریں گے. ہمیں تو 10 روپے کی آئس کریم، 5 روپے کی آئس کریم ملتی تھی، ہم وہ بھی کھا لیتے تھے بہت شوق سے. اور ہمیں کل کی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی بڑی چیز کھانے کی ہوتی تھی. جو گھر میں پکا ہوتا تھا کھا لیتے تھے. تھوڑا سا روتے تھے تو اما ابا کی ڈانٹ ہو تو پھر تو کھا لینا ہے، پھر تو وہی کھانا ہے جو بنا ہے. اور سب کچھ اچھا بھی لگ رہا ہوتا تھا، مزے کا بھی لگ رہا ہوتا تھا. باہر سے اگر کبھی کھاتے تھے تو بڑی سمجھو بہت بڑی دعوت ہوتی تھی. وہ تو جوس وغیرہ ہم ریگولر پینے جاتے تھے، لیکن کھانا وانا ہم ہمیشہ گھر کا ہی کھاتے تھے. تو وہ لائف بڑی سکون، بہت برکت، بہت رحمت والی تھی. اب تو بچوں میں ڈپریشن ہو گیا. اب تو بڑے بڑے بچوں سب ڈپریشن کے مریض ہو گئے.
تو اس سب سے باہر نکلنے کے لیے آئی تھنک، میرا خیال ہے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پہلی والی لائف جیسے پہلے جیتے تھے، تھوڑا سا جو ہے نہ کسی کا دکھاوا تھا نہ کچھ تھا، گھر میں جو ہے ٹھیک ہے نہیں ہے نہ صحیح، کوئی اچھا فرنیچر کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، چارپائیاں ڈلی ہوئی ہیں، تخت ڈلے ہوئے ہیں، ایک دو تخت ڈال دیے گئے اور سب بچے لیٹ گئے۔ اب تو ہر بچے کو اپنا اپنا روم چاہیے، اے سی چاہیے، پہلے تو اے سی تو سمجھو عیاشی ہوتی تھی، خیر اب گرمی کی وجہ سے نیڈ ہو گئی، لیکن پہلے بھی گرمیاں ہوتی تھیں لیکن درخت ورخت لگے ہوتے تھے جس کی وجہ سے اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو درخت ہی نہیں ہے، اب تو فلیٹوں میں آپ رہ رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ سمجھے کہ ریت اور کنسٹرکشن ہی ہے، کہیں درخت ہریالی ختم ہی ہو گئی ہے پورے کراچی سے، تو اس کی گرمی بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے کی لائف بہت اچھی، پہلے لائٹ جاتی تھی سب بچے چھت پہ چلے گئے ہیں، کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، ہیلدی بھی ہوتے تھے، ہائٹس بھی اچھی ہوتی تھیں، اور جو ہے جسمانی طور پہ بھی ایکٹیو ہوتے تھے۔ ہماری امی اگر ہم کبھی یہ کہہ دیں نا کہ ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، تو امی ہماری فوراً یہ مثال دیتی تھی، نہیں جوانی مانجا ڈھیلا، ان سے اچھے تو تم لوگ سے اچھے تو ہم ہیں، ہم اتنے بڑھاپے میں بھی اتنی ایج میں بھی تم سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اب کے بچے الٹ ہو گئے، اماں ابا سارے کام کر کے دیتے ہیں اور پھر بھی وہ بیچارے نڈھال پڑے ہوتے ہیں کہ ان میں طاقت ہی، کیونکہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے بستر پہ لیٹنے کے۔ تو خدا را اس دور سے باہر آئیں، اس آسائشوں سے باہر آئیں، تھوڑی رف ٹائپ اور تھوڑی ٹف ٹائپ کی لائف جئیں اور خوش رہیں۔ دوڑ لگانا ایک دوسرے کے پیچھے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو ہمارے پاس اتنا ہے، اتنا کم کیوں ہے، یا اس کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس پرانا آئی فون ہے نیا والا کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس پرانے ماڈل گاڑی نئی کیوں نہیں ہے، یہ سب ہے۔ تو پھر ملتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔